کرن تھاپڑ بھارت کے ان چند صحافیوں میں سے ایک ہیں جن سے ہر حکومت ناراض رہتی ہے۔ بھارت کے موجودہ وزیر اعظم نریندر مودی 2007 میں ان سے ناراض ہوئے تھے اور آج تک ناراض ہیں۔ کرن تھاپڑ کے ساتھ ان کا انٹرویو شروع ہوا تو گجرات میں مسلمانوں کے قتل عام میں مودی انتظامیہ کے ملوث ہونے کے بارے میں سوال پر مودی لاجواب ہو گئے۔ مودی نے صرف 3 منٹ کے بعد یہ انٹرویو ختم کر دیا اور پھر کبھی کرن تھاپڑ کو انٹرویو دینے کا خطرہ مول نہیں لیا۔ بہت سال پہلے کرن تھاپڑ کے کاٹدار سوالات نے بی بی سی کے پروگرام ہارٹ ٹاک کو مقبولیت بخشی۔ آج کل وہ دی وائر کے لیے انٹرویو کرتے ہیں۔ گزشتہ ہفتے کرن تھاپڑ نے مجھ سے رابطہ کیا اور کہا کہ وہ پاکستان کے حالات پر میرا انٹرویو کرنا چاہتے ہیں۔ میں نے عرض کیا کہ آپ کی طرح میں بھی ایک صحافی ہوں، آپ میرے بجائے حکومت کے کسی نمائندے کا انٹرویو کریں۔ کرن تھاپڑ کا کہنا تھا کہ بھارت میں ان کے ناظرین یہ جاننا چاہتے ہیں کہ عمران خان کا کیا مستقبل ہے اور پاکستان میں انتخابات ہوں گے یا نہیں۔ میں نے انٹرویو سے بچنے کی کوشش کی کیونکہ پاکستان کے حالات پر پاکستانی میڈیا پر بولنا آسان ہے، لیکن بھارتی میڈیا پر بولنا مشکل ہے کیونکہ وہاں ٹیلی ویژن پر ہونے والی گفتگو بھی پاک بھارت جنگ بن جاتی ہے اور موجودہ حالات میں پاکستان کا دفاع خاصا مشکل کام ہے۔ کرن تھاپڑ نے کہا کہ آپ 90 دن کے اندر انتخابات کی حمایت کر رہے ہیں، حالانکہ ایسا ہوتا مشکل نظر آتا ہے۔ میں پوچھنا چاہتا ہوں کہ آپ 90 دن میں الیکشن کیوں چاہتے ہیں؟ میں جانتا تھا کہ وہ اور بھی بہت کچھ پوچھیں گے، پہلے بھی ان کو کئی مرتبہ انٹرویو دے چکا ہوں۔ وہ گفتگو کو پاک بھارت جنگ میں تبدیل نہیں کرتے، لہٰذا میں نے انٹرویو پر رضامندی ظاہر کر دی۔ یہ ایک لائیو انٹرویو تھا اور انٹرویو مکمل ہونے کے بعد میں روزمرہ معاملات میں مصروف ہو گیا۔ کچھ دیر بعد ایک اور مصروف بھارتی چینل سے فون آ گیا۔ بہت شائستہ لہجے میں احتجاج کرتے ہوئے کہا گیا کہ آپ بار بار کرن تھاپڑ کو انٹرویو دیتے ہیں، ہمیں وقت نہیں دیتے، جو ناانصافی ہے۔ میں نے بھی عاجزی کے ساتھ کہا کہ ایک صحافی ایک دن میں کتنے انٹرویو دے سکتا ہے؟ میرے پاس اتنا وقت نہیں ہے کہ ہر وقت انٹرویو دیتا رہوں۔ شاید میرے الفاظ نامناسب تھے، لہٰذا بھارتی صحافی نے کہا کہ کرن تھاپڑ کے ساتھ انٹرویو کے بعد سوشل میڈیا پر آپ کے خلاف جو طوفان برپا ہے، شاید وہ ہمارے ساتھ انٹرویو پر برپا نہ ہوتا، کیونکہ ہم آپ سے پاکستان اور بھارت کے کرکٹ میچ پر بھی بات کرتے۔ لیکن کرن تھاپڑ نے تو ایک سوال بھی کرکٹ کے بارے میں نہیں کیا۔ میں نے بتایا کہ ہمارا اصل موضوع پاکستان کا آئین تھا۔ پھر بھارتی صحافی نے کہا کہ میں آپ کو کچھ لنکس بھیج رہا ہوں، آپ خود ہی دیکھ لیں آپ کے انٹرویو پر کیا رد عمل ہے۔ بھارتی صحافی نے مجھے بہت سے لنک بھیج دیے، میرے پاس وقت نہیں تھا کہ میں ان لنکس پر جا کر رد عمل دیکھتا۔ پھر ایک تحریک انصاف کے رہنما کا فون آ گیا، کہنے لگے کہ آپ نے کرن تھاپڑ کو یہ تو صحیح کہا کہ انتخابات 90 دن میں ہونے چاہیے، لیکن یہ صحیح نہیں کہا کہ عمران خان کے پاس اسٹریٹ پاور نظر نہیں آ رہی۔ میں نے اپنے اس بھائی کو یاد دلایا کہ میرے اصل الفاظ یہ ہیں کہ عمران خان ایک مقبول لیڈر ہے جس نے گزشتہ سال کئی ضمنی انتخابات میں کامیابی حاصل کی، لیکن 2 مواقع پر ان کی اسٹریٹ پاور کا امتحان آیا۔ پہلی دفعہ مئی 2022 میں جب انہوں نے اسلام آباد پر چڑھائی کا اعلان کیا اور پھر واپس چلے گئے۔ دوسری مرتبہ وہ نومبر 2022 میں راولپنڈی آئے اور 2 صوبائی اسمبلیاں توڑنے کا اعلان کر کے واپس چلے گئے۔ تحریک انصاف کے رہنما نے شکوہ کیا کہ آپ نے کرن تھاپڑ کو یہ کیوں کہا کہ عمران خان کے دور میں آپ پر 9 ماہ تک پابندی رہی؟ آپ کو کہنا چاہیے تھا کہ یہ پابندی جنرل قمر جاوید باجوہ نے لگوائی۔ مجھے جواب میں کہنا پڑا کہ جب مجھ پر پابندی تھی تو بی بی سی کے پروگرام ہارٹ ٹاک میں اسٹیفن سیکر کو میں نے یہی کہا تھا کہ مجھ پر پابندی اسٹیبلشمنٹ نے لگوائی ہے، لیکن بطور چیف ایگزیکٹو عمران خان بھی ذمہ دار ہیں۔ یہ فون بند ہوا تو مسلم لیگ نون کے ایک رہنما کا میسج آ گیا۔ مختصر میسج میں لکھا گیا تھا کہ کرن تھاپڑ کو دیے جانے والے انٹرویو میں آپ تحریک انصاف کے ترجمان لگ رہے تھے۔ میں نے اس دوست کو کال بیک کیا اور ہنستے ہوئے پوچھا کہ آپ کو میرے کون سے جملے میں تحریک انصاف کی ترجمانی نظر آئی؟ کہنے لگے آپ بار بار 90 دن میں الیکشن پر کیوں اصرار کر رہے ہیں؟ یہ اصرار تو تحریک انصاف کر رہی ہے۔ میں نے بڑے ادب سے انہیں عرض کیا کہ 90 دن میں الیکشن آئین پاکستان کی دفعہ 224 میں لکھا ہوا ہے اور میرے خیال میں مشترکہ مفادات کونسل کے اجلاس میں کیا جانے والا کوئی بھی فیصلہ آئین کی خلاف ورزی کا جواز مہیا نہیں کرتا۔ اسی شام کشمیری حریت پسند رہنما سید علی گیلانی کی برسی پر ہونے والے ایک تعزیتی ریفرنس میں ایک ریٹائرڈ جنرل نے اپنی کڑاکے دار انگریزی میں کہا کہ کرن تھاپڑ نے تم سے پوچھا کہ پاکستان میں پھر سے مارشل لا کا خطرہ تو نہیں، اور تم نے جواب دیا کہ 18ویں ترمیم نے کسی بھی عدالت کو مارشل لا کی توثیق سے روک دیا ہے، حالانکہ تمہیں جواب دینا چاہیے تھا کہ پاکستان میں تو عملی طور پر مارشل لا لگ چکا ہے۔ میں نے چند لمحوں کی خاموشی کے بعد ریٹائرڈ جنرل سے پوچھا کہ کیا آپ یہ بیان ٹی وی پر آ کر دیں گے؟ جنرل صاحب نے برا منہ بنا کر منہ موڑ لیا۔ میں نے اس روٹھے ہوئے جنرل کو ذرا سی گستاخی کے ساتھ کہا کہ آپ لوگوں نے مفاد پرست سیاستدانوں کے ساتھ مل کر وطن عزیز کا جو حال کر دیا ہے، اس میکسی بھارتی ٹی وی چینل پر پاکستان کا بہترین دفاع صرف یہ ہے کہ
آئین پاکستان کی دفعہ 6 نے فوجی بغاوت کا راستہ ہمیشہ کے لیے بند کر دیا ہے، کیونکہ کوئی عدالت آئین توڑنے والوں کو تحفظ فراہم نہیں کر سکتی۔ اس لیے جج صاحبان خوف کے زنجیریں توڑ کر آئین کا دفاع کریں۔ روٹے ہوئے جنرل نے یہ سن کر دوبارہ میری طرف دیکھا اور ہلکی سی مسکراہٹ کے ساتھ کہا، تم ٹھیک کہتے ہو۔ کرن تھاپڑ کے ساتھ انٹرویو پر تحریک انصاف اور مسلم لیگ نون دونوں مجھ سے ناراض ہیں، کیونکہ میں نے ان دونوں کے مفاد میں کچھ نہیں کہا۔ مجھے جو آئین پاکستان کے مطابق درست لگا وہ میں نے کہہ دیا۔ دونوں جماعتیں آج کل سوشل میڈیا پر گالی گلوچ کے مقابلے میں مصروف ہیں، اور اس مقابلے نے دونوں میں فرق ختم کر دیا ہے۔ دونوں کے پاس عوام کے مسائل کا ایک ہی علاج ہے، اور وہ ہے گالی گلوچ اور الزام تراشی۔ کرن تھاپڑ اور مجھ جیسے گستاخ صحافی اس قسم کے گالی گلوچ بریگیڈ کا ہمیشہ ٹارگٹ بنے رہیں گے، اور یہی بطور صحافی ہمارا فخر ہے۔